آپ نے پوچھنا چاہتا ہوں آقا اگر آپ زکوٰۃ دیتے تو دیتے کس کو؟ ارے یہ چاند بھی آپ کا نوکر، یہ ستارے بھی آپ کے غلام، یہ زمین بھی آپ کی غلام، یہ حیوانات بھی آپ کے، یہ نباتات بھی آپ کے، یہ جمادات بھی آپ کے، یہ ساری کائنات آپ کی، یہ سارے غلام آپ کے۔ فرمایا محبوب تجھ پہ زکوٰۃ فرض اس صورت میں ہوتی تو ادا کرتا، تیری ملکیت سے نکلتی۔ ملکیت سے نکلنے کے لیے شرط یہ ہے کہ کسی ایسے کو دے جو خود مالک ہو۔ ارے ساری دنیا تیری نوکر ہے، محبوب تو دے گا کس کو؟ الحمدللہ الحمدللہ رب حضرت کا العالمین، خطاب شروع ہو چکا ہے، خاموش ہو جائیے۔ والصلاة والسلام علیک یا صفوۃ الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، وقد صدقت أنت يا سيدي يا سيدي يا سيدي، يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي، ويا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا حبيبنا يا طبيبنا يا حبيب المصطفى المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم۔ لائق کے صد احترام علماء کرام، مشائخ اعظام، آج کی اس بزم کے محتممین، بالخصوص حضرت الشیخ سہیل اشرف صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور سٹیج پر جلوہ خاموش بیٹھ جائے بھائی، مہربانی کر کے خاموش بیٹھ جائے، حضرت کا خطاب سننا ہے تو خاموش ہو جائے۔ علماء کرام، سرکار اعلیٰ حضرت کے عشاق اور اس مسجد کی انتظامیہ اور رضا فاؤنڈیشن کے تمام زعماء، نمائندگان، وابستگان اور وہ تمام احباب جن کی پرخلوص کاوشوں اور انتھک محنتوں سے آج کی یہ پر نور بزم پورے تذوق و احتشام سے منائی جا رہی ہے، نوجوانان و نونہالان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت اور شان پر کچھ کلام کروں، تو انشاءاللہ چونکہ بہت مختصر وقت ہے، اس مختصر رفاقت میں انشاءاللہ چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ابھی بنگلور میں تھا تو ایک نوجوان نے اعتراض کیا کہ تمہارے شیوخ، تمہارے علماء ملک شام میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اول ما خلق اللہ نوری، اس حدیث کا انکار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ حدیث موضوع ہے، تو ہم نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے ثابت کریں؟ تو میں نے کہا تھا کہ الحمدللہ ہمارا ہمیشہ سے یہ منہج رہا ہے کہ کوئی ہمارا استاد ہو، شیخ ہو، ٹیچر ہو، محسن ہو، جو عقائد اہل سنت و جماعت نہیں مانتا، ہم اپنی سندیں اس کے منہ پہ مارتے ہیں۔ وہ بھلے ہمارا استاد ہو، ہمیں پڑھایا ہو، لیکن اگر ضروریات اہل سنت کا منکر ہے، ضروریات اسلام کا منکر ہے، وہ چیزیں جو معلوم من الدین بالضرورہ ہیں ان کا انکار کرتا ہے، تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال لیکن اگر کوئی اس حدیث کا منکر ہے تو نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمارے پاس قرآن کریم کی آیات ہی کافی ہے۔ اللہ جل وعلا قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، محبوب یاد کیجئے اس وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ، یہ جو اذ ہے نا، اذ علماء نحو کے نزدیک یہ ظرف کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کا متعلق اذکر ہوتا ہے، اذکر، یاد کیجئے۔ اب میں یہاں آج کی اس محفل میں آپ کو کچھ یاد دلاؤں، میں کہوں آپ احباب یاد کیجئے اس وقت کو
جب میں صوفی کانفرنس میں آیا تھا، یاد کیجیے اس وقت کو جب عاشقان اعلی حضرت نے اسی شہر ممبئی میں بہت شاندار استقبالیہ دیا تھا۔ جب میں آپ سے کہوں یاد کیجئے، ریممبر دیٹ ٹائم، اس وقت کو یاد کریں۔ کوئی مجھے کہے تم کہہ رہے ہو یاد کرو اس وقت کو، لیکن کہہ اس کو رہے ہو، اس سے رہے ہو جس کا اس وقت وجود ہی نہیں تھا۔ مثال کے طور پر میں سعید نوری صاحب سے کہوں یاد کیجئے اس وقت کو جب میں صوفی کانفرنس میں آیا تھا، ایک بیان کیا تھا، کچھ کہا تھا، آپ لوگ بہت خوش ہوئے تھے۔ کوئی اس محفل میں کھڑا ہو کے کہے ارے اس وقت تو سعید نوری صاحب پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ان کا وجود ہی نہیں تھا، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ بھئی اگر وجود ہی نہیں تھا تو یہ میرا کہنا تو لغو ہوگا نا کہ یاد کیجئے اس وقت کو۔ میرا ان سے یہ کہنا کہ اس وقت کو یاد کیجئے، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس وقت تھے۔ ہاں، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ اس وقت نہیں تھے تو وہ مجھے جھوٹا کہہ رہا ہے کہ ثاقب جھوٹ بولتا ہے، ثاقب جھوٹا ہے کیونکہ یہ کہہ رہا ہے یاد کیجئے، اس وقت تو ان کا وجود ہی نہیں تھا۔ میں سہیل رکاڈیا صاحب سے کہتا ہوں یاد کیجئے اس وقت کو، تو کوئی کہتا ہے وہ اس وقت تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ان کا وجود ہی نہیں تھا۔ تو ہر سمجھدار شخص کہے گا اگر ان کا وجود نہیں تھا تو یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے محبوب یاد کیجئے عالم ارواح کی ایک کانفرنس کو، عالم ارواح میں، اسپریچول ورلڈ میں، جب ہم نے انبیاء سے ایک عہد لیا تھا، میثاق انبیاء۔ اب کوئی کہے اس وقت حضور کا وجود ہی نہیں تھا، حضور تو فقط 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، 1400 سال پہلے پیدا ہوئے، اس پیدائش سے قبل آقا کا میلاد ہی نہیں ہوا تھا، آقا کا میلاد 1400 سال پہلے ہوا، اس سے قبل آقا کا وجود ہی نہیں تھا۔ تو آپ کیا کہو گے؟ آپ کہو گے کہ تم یہ نہیں کہہ رہے کہ آقا کا وجود 12 ربیع الاول سے پہلے نہیں تھا، 1400 سال پہلے نہیں تھا، اس سے قبل نہیں تھا۔ تمہارا یہ کہنا کہ آقا اللہ کی پہلی مخلوق نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کو جھوٹا کہہ رہے ہو، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے محبوب یاد کیجئے اس وقت کو، یاد کیجئے اس وقت کو۔ کس وقت کو؟ وہ جب اسپریچول ورلڈ میں، عالم ارواح میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی تھی، اللہ نے انبیاء سے ایک عہد لیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ اب دیکھیے آغاز کس سے ہوتا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے من کا، محبوب آپ سے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو کہتے ہیں کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس میں نور سے مراد نور معنوی ہے، نور ہدایت ہے، نور حسی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اس آیت پر بعد میں کلام ہوگا۔ تم کہتے ہو کہ تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اس فزیکل مینیفیسٹیشن سے قبل تھا ہی نہیں، آقا آج سے 1400 سال پہلے دنیا میں آئے، اس سے پہلے آقا کا وجود نہیں تھا۔ میں کہتا ہوں آقا کی عظمت تو بہت بلند و بالا، بہت عرفہ و اعلیٰ، آقا کا مقام تو بہت بلند ہے۔ آپ سب موجود تھے، آپ بھی موجود تھے، میں بھی موجود تھا۔ ہماری اس فزیکل مینیفیسٹیشن، فزیکل ایگزسٹنس، اس بشری ایگزسٹنس سے پہلے، اس بشری وجود سے پہلے عالم ارواح میں ہم سب موجود تھے، آپ موجود تھے، میں موجود تھا۔ اللہ نے فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ آپ سب نے کہا تھا قالوا بلا، ہر ایک نے کہا تھا۔ یہ میٹنگ کہاں ہوئی؟ یہ کلام کہاں ہوا؟ عالم ارواح میں ہوا۔ آپ بھی موجود تھے، میں بھی موجود تھا۔ اور پھر قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آقا آخری نبی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لیکن اللہ نے قرآن کریم میں یہ کیوں ارشاد فرمایا من کا؟ محبوب آپ سے عہد لیا تھا، یہ جو کوننٹ تھا، یہ جو عہد تھا، فرمایا من کا۔ سوال پیدا ہوتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لیکن حضور کا ذکر پہلے کیوں ہوا؟ آقا کے بعد پھر نوح علیہ السلام کا ذکر،
پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر. جبکہ آقا آخری نبی ہیں تو آقا کا ذکر آخر میں ہونا چاہیے تھا. قرآن کریم کی آیات کی تفسیر قرآن کریم کی آیات سے بھی ہوتی ہے اور حضور کے فرمان سے بھی ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر خود ارشاد فرمائی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی تفسیر وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ قال كنت اول النبیین فی الخلق وآخرهم فی البعث. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے آقا آپ آخری نبی ہیں لیکن آپ کا ذکر پہلے کیوں ہے اور باقی انبیاء کا ذکر بعد میں کیوں ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیا قرآنیہ کی تفسیر خود ارشاد فرمائی. فرمایا ہے میرے امتیوں سنو، ہر چند کے میں آخری نبی ہوں، لیکن قرآن کریم کی اس آیا مبارکہ کے حوالے سے اگر تم ذہنی ارتباک کا شکار ہو، ذہنی تشویش کا شکار ہو، تذبذب کا شکار ہو، یہ جاننا چاہتے ہو کہ آقا کا نام پہلے کیوں لیا گیا، تو کسی بد عقیدہ سے قرآن کی تفسیر نہیں سیکھنی، کسی گمراہ سے قرآن کی تفسیر نہیں سیکھنی. قرآن کی تفسیر سیکھنی ہے تو کس سے سیکھنی ہے؟ آمنہ کے لال سے سیکھنی ہے، مدینے والے سے سیکھنی ہے. کہا میں بتاتا ہوں سنو، کسی بد عقیدہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. آیا قرآنیہ کی تفسیر خود حسنین کے نانا نے ارشاد فرمائی. فرمایا کنت اول النبیین فی الخلق وآخرهم فی البعث. ارے سنو میں اللہ کا پہلا نبی ہوں اپنی تخلیق کے اعتبار سے اور اپنے ظہور کے اعتبار سے آخری نبی ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پہلے نبی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پہلے نبی ہیں. کس اعتبار سے؟ تخلیق کے اعتبار سے. تو میں کہتا ہوں وہ جو کہتا ہے اول ما خلق اللہ نوری، موضوع حدیث ہے. میں کہتا ہوں اس حدیث پر کلام بعد میں کریں گے، پہلے قرآن کریم کی اس آیت پر غور کر لو. جب حضور نے خود تفسیر ارشاد فرما دی کہ میرا وجود اس وقت تھا اور تم سب بھی مانتے ہو تمہارا وجود بھی تھا، ہم سب کا وجود تھا عالم ارواح میں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الارواح جنود مجندۃ. میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ جو ارواح ہیں یہ ایک لشکر کی مانند ہیں. دیکھیے آپ زندگی میں کسی انسان کو دیکھتے ہیں، پہلی مرتبہ دیکھتے ہیں وہ انسان آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ کو پیارا لگتا ہے. آپ سوچتے ہیں یار یہ بندہ مجھے کیوں اچھا لگتا ہے، یہ کیوں پیارا لگتا ہے. آج سے قبل میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی، میں نے کبھی اسے دیکھا نہیں، اس سے بات نہیں کی، لیکن محسوس یوں ہوتا ہے کہ صدیوں کا رشتہ ہے، محسوس یوں ہوتا ہے کہ مدتوں کا رشتہ ہے. ایک عرصے سے اسے جانتا ہوں. انسانی قلب میں، انسانی دل میں ایک انکلینیشن، ایک قلبی میلان پیدا ہوتا ہے، ایک قلبی رغبت پیدا ہوتی ہے. یار میں اسے جانتا نہیں، کبھی اس سے ملاقات نہیں ہوئی، کبھی اس سے بات نہیں ہوئی، کبھی اس سے گفتگو نہیں ہوئی، لیکن کیوں یہ مجھے اچھا لگتا ہے. اس لو کو ہم ایکسپلین نہیں کر پاتے، سمجھا نہیں پاتے. اچھا کوئی ایسے انسان ہوتے ہیں ہم پہلی مرتبہ ان سے ملتے ہیں، انہیں دیکھتے ہیں تو نفرت محسوس ہوتی ہے، اگرچہ ان کی ریالٹی کو ہم جانتے نہیں، ہم سمجھا نہیں پاتے، ایکسپلین نہیں کر پاتے. یار یہ بندہ مجھے برا کیوں لگتا ہے، اچھا کیوں نہیں لگتا، اس نے مجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا، کوئی نقصان نہیں دیا، کوئی نقصان نہیں پہنچایا، کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، لیکن یہ مجھے اچھا کیوں نہیں لگتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے. اسی کو انگریزی میں لو ایٹ فرسٹ سائٹ کہتے ہیں. when you see someone and you fall in love with them and you can't explain why you're in love with that person, آپ سمجھا ہی نہیں پاتے کہ یہ بندہ مجھے اچھا کیوں لگتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری اس فزیکل ایگزسٹنس سے پہلے، اس دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں تم تھے، اور تمہاری روح عالم ارواح میں جس کی روح سے قریب تھی اگر زندگی میں اس سے ملاقات ہو جائے تو تمہیں اس سے پیار ہو جاتا ہے. تم اسے حقیقتاً اس دنیا سے جانتے ہو. یہ رشتہ اس دنیا کا نہیں ہے، یہ پرانا رشتہ ہے، یہ بہت پرانا تعلق ہے، یہ محبتوں کا تعلق،
یہ چاہت، یہ الفت، یہ اتحاد، یہ یونٹی، یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کرنے والوں کا یہ اجتماع اور یہ نوجوانوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر، یہ عاشقان اعلیٰ حضرت اور عاشقان سرکار تاج الشریعہ کے یہ دیوانے جو یہاں موجود ہیں، ہمارا رشتہ یہاں کا نہیں ہے۔ میں برطانیہ سے آیا ہوں، بھائی تم لگتے کیا ہو میرے، تمہارا تعلق کیا ہے مجھ سے، کون ہو تم؟ میں کہتا ہوں تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، لیکن میرے دل کو تمہاری طرف رغبت ہے، میرے دل میں تمہارے لیے پیار ہے، محبت ہے۔ تمہارے لبوں پر یہ مسکراہٹ کی سجاوٹ، یہ کھلکھلاہٹ، یہ مسکرانا مجھے اچھا کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ ہمارا رشتہ اس دنیا کا نہیں، یہ رشتہ رضوی بریلویوں کا، یہ اس دنیا کا رشتہ ہے۔ یہ رشتہ بڑا پرانا ہے، یہ رشتہ بڑا پرانا ہے، یہ رشتہ بہت پرانا ہے، یہ تعلق بہت پرانا ہے۔ اس دنیا میں تم مجھے اچھے لگتے تھے، شاید میں بھی تمہیں اچھا لگتا ہوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ محبت کا تعلق، یہ روح کا تعلق ہے، یہ اس دنیا کا تعلق نہیں۔ ایمان والے مومنین اگر دنیا میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اس لیے کیونکہ عالم ارواح میں ان کی روحیں ایک دوسرے سے مل چکی ہیں۔ میں کہتا ہوں مومنین سے بھی ملی ہے، مدینے والے سے بھی ملی ہے۔ یہ تعلق بہت پرانا ہے۔ اچھا، لیکن کیا آپ کو اس عالم ارواح کی ملاقات یاد ہے؟ کیا ہمیں اس اسپرچل ورلڈ کی ملاقات یاد ہے جب ہم ملے تھے؟ یاد کیوں نہیں ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں چونکہ ہمیں یاد نہیں ہے اس لیے شاید ہم تھے ہی نہیں، چونکہ ہمیں یاد نہیں ہے جب ہم ملے تھے ایک دوسرے سے۔ میں کہتا ہوں تمہیں یاد نہیں ہے اس لیے کیونکہ ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں، اولیاء فرماتے ہیں، خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھنی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی وضاحت فرماتے ہیں پنجابی زبان میں، میں وضاحت کروں گا آپ کی زبان میں بھی۔ وہ فرماتے ہیں کن فیکون، جد رب فرمایا اسی وی اتھے ہاں سے۔ وہ فرماتے ہیں جب اللہ نے کن فیکون فرمایا نا تو ہم بھی وہاں تھے۔ جب اللہ نے ہمیں تخلیق کیا عالم ارواح میں، اسپرچل ورلڈ میں، اس وقت ہم موجود تھے۔ فرمایا کالو بلا اسی کنی سنیا، ہم نے کالو بلا اپنے کانوں سے سنا ہے، کوئی گونگے ڈورے نہ سے۔ ہم بہرے نہیں تھے، ہم بھی موجود تھے۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں اس اسپرچل ایگزسٹنس کی۔ آپ بھی تھے، میں بھی تھا، لیکن یاد کیوں نہیں آتی؟ وہ ملاقات یاد کیوں نہیں ہے؟ کہا کن فیکون، جد رب فرمایا اسی بھی اتھے ہاسے، کالو بلا اسی کنی سنیا، ہم نے اپنی کانوں سے سنا تھا، کوئی گونگے ڈورے نہ سے، ہم بہرے نہیں تھے۔ اصل مقام لا مکان سی ساڈا اسی آن بتاں وچ پھاسے۔ ہماری حقیقت، ہماری ریالٹی ایک اور مکان تھا، ایک دوسرا مکان تھا۔ لا مکان وہ نہیں، اللہ والا لا مکان نہیں، ایک اور مکان تھا۔ وہ کون سا مکان تھا؟ کہا یہ وہ مکان ہے جسے آج تم سمجھ نہیں پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہاری روح اس قفس میں، اس پنجرے میں، اس بت میں پھنسی ہوئی ہے۔ کہا اصل مقام لا مکان سی ساڈا اسی آن بتاں وچ پھاسے۔ اس نفس پلیت پلیت جا کیتا کوئی اصل پلیت تے نہ سے۔ اس نفس نے، اس پلیت نفس نے ہمیں ناپاک کر دیا ہے۔ آج بھی اگر تم نفس کی ناپاکی کو دور کر دو، دل کی سیاہی کو دور کر دو، دل کو پاک کر لو، خانہ دل کو پاک کر لو۔ کہا کونین کے والی خسرو خوباں سیاہ لامکاں نازش ہر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا رشتہ استوار کر لو۔ تزکیہ نفس کے مراحل طے کر لو، دلوں کو چمکاؤ، دل چمکیں گے، وہ عالم ارواح کی ملاقاتیں یاد آ جائیں گی۔ لیکن دلوں کو چمکانے کے لیے ضرورت اس امر کی ہے، اس بارگاہ میں چلے جائیں
میں جس کا دل پہلے سے چمک رہا ہے وہ روز سکھائے گا، وہ بتائے گا، اس بریلی کے مجاہد کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، وہ راستہ دکھائے گا، وہ کہے گا جاؤ مدینے کی گلیوں میں، مدینے والا نظر ڈالے گا اور پھر دل چمکے گا اور پھر تم کہو گے ہاں ہاں ارے گستاخو تم نے کہا تھا دلوں کو چمکانے والا کوئی نہیں ہے، سنو اعلیٰ حضرت نے کہا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، دلوں کو چمکو۔ دلوں کی دنیا آباد کرو، حضور کی بارگاہ میں اپنے دل کو پیش کر دو اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نظر اور پھر دل کو دیکھتے رہو، تو دل کو دیکھتا رہے اور پچھلی رات ہونے دے۔ علامہ سیماب کہتے ہیں تو دل کو دیکھتا رہے اور پچھلی رات ہونے دے، جلوس حسن تیری جلوہ گاہ دل سے نکلے گا۔ ممبئی کی حسیناؤں کو نہیں دیکھنا، ہاں حرام موویز کو نہیں دیکھنا، نگاہوں کو پاک کرنا ہے، نگاہوں کو پاک کرنا ہے۔ جب رات کے وقت دل چاہے کہ کوئی مووی دیکھ لوں، کہا نہیں مووی نہ دیکھ، تیرے دل کی دنیا آباد ہو رہی ہے، یہ وقت ہے جب تو دل کو دیکھ، کیونکہ رات کے وقت تو دل کو دیکھتا رہے گا، تزکیہ قلب کے مراحل طے کرتا رہے گا، آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے نچھاور کرتا رہے گا، پھر وہ وقت آئے گا تو بھی کہے گا تو دل کو دیکھتا رہے اور پچھلی رات ہونے دے، جلوس حسن میری جلوہ گاہ دل سے نکلے گا۔ میں اپنے دل کو یوں پیش نظر سیماب رکھتا ہوں کہ میرا چاند جب نکلا اسی منزل سے نکلے گا، میرا چاند جب نکلا اسی منزل، مدینے کا چاند جب نکلا اسی منزل سے نکلے گا۔ لیکن اس کے لیے جب وہ چمک مل جاتی ہے، جب روشنی مل جاتی ہے، اس نور والی بارگاہ سے جب نور مل جاتا ہے، پھر انسان نور کا انکار نہیں کرتا۔ ہم تو اوپنلی کہتے ہیں اس اسپرچل ورلڈ میں ہم تھے، اور اس اسپرچل ورلڈ میں سب سے پہلی ایگزسٹنس کس کی ہے؟ حضور کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب قد جاءکم من اللہ نور کو سمجھیے، تمہاری جانب اللہ کی طرف سے آیا ایک نور، کہا یہ نور معنوی ہے، نور حسی نہیں۔ میں کہتا ہوں حضور کی روح کو تو مانتے ہو نا کہ حضور کی روح اللہ کی پہلی مخلوق ہے، تو کیا حضور کی روح نور ہدایت نہیں ہے؟ اگر اس بات کو تسلیم کر لیں تو جھگڑا ہی ختم۔ حضور کی روح کو تو مانتے ہیں نا، اپنی روح کو مانتے ہو، بھائی قرآن سے ثابت ہے، تو اول ما خلق اللہ نوری پر جھگڑا کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اسی بات پر اتفاق کر لو۔ تم بھی مانتے ہو روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تھا، ہم بھی مانتے ہیں کہ روح مصطفیٰ کا وجود تھا، اس وقت تھا، تو اسی روح کو ہی نور مان لو، کیونکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور۔ تم کہتے ہو نور حسی نہیں، نور مانوی ہے، نور ہدایت ہے، تو کیا روح مصطفیٰ ہدایت نہیں دیتی؟ تو وہی روح مصطفیٰ نور مصطفیٰ ہے، وہی روح مصطفیٰ نور مصطفیٰ ہے، اور وہ ہدایت بھی دیتا ہے۔ جب ہدایت دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس بات پر تو ہم متفق ہو چکے، وہ روح مصطفیٰ اس وقت تھی، روح مصطفیٰ کا وجود تھا، اور وہی اول الخلق ہے۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، میرے آقا کے فرمان سے ثابت ہے۔ اب کہا کہ نہیں حضور تو بشر ہیں، ہم بھی کہتے ہیں بشر ہیں، بشریت کا انکار کسے ہے بھائی؟ ہم سب بشر مانتے ہیں، جو بشریت کا منکر ہے کافر ہے، بشریت کا منکر کافر ہے۔ ہم بشر بھی مانتے ہیں، نور بھی مانتے ہیں، ہاں وہ بشر مانتے ہیں، نور نہیں مانتے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں حضور بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں۔ اب ہم بشریت کے دلائل پیش کرتے ہیں، وہ بھی دلائل پیش کرتے ہیں، ہم بشریت کے دلائل پیش کرتے ہیں، وہ بھی پیش کرتے ہیں، ہم نور ہونے کے دلائل پیش کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں چونکہ ہمارا دعویٰ ہے حضور بشر ہیں، وہ بھی کہتے ہیں بشر ہیں، ہم کہتے ہیں نور ہیں، وہ کہتے ہیں نور نہیں ہیں۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نور ہونے کے دلائل پیش کریں، وہ نور نہ ہونے کے دلائل پیش کریں۔ اب سمجھ رہے ہیں نا؟ ہم کہتے ہیں حضور نور ہیں، وہ کہتے ہیں نور نہیں ہے، دلیل کیا ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی۔ ہم کہتے ہیں بھائی یہ تو ہم بھی مانتے ہیں، یہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ حضور بشر ہیں،
ہمارا عقیدہ بھی بشریت والا ہے، تمہارا بھی ہے، لیکن ہم نور مانتے ہیں، تم کہتے ہیں وہ نور نہیں ہے۔ اب تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم نور نہ ہونے کی دلیل پیش کرو اور ہم نور ہونے کی دلیل پیش کریں۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اب سمجھ رہے ہیں بات؟ نہیں سمجھ رہے؟ حضرت کا نام کیا ہے؟ عبد الوہاب صاحب۔ میں کہتا ہوں بھائی عبد الوہاب صاحب حافظ قرآن ہیں علی سبیل المثال، میں کہتا ہوں یہ حافظ قرآن ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے جی ہاں ہم بھی مانتے ہیں حافظ قرآن ہیں، میں بھی کہتا ہوں یہ حافظ قرآن ہیں، وہ بھی کہتا ہے یہ حافظ قرآن ہیں۔ یہ لائیو لگا ہوا ہے، اس کو بند کریں کائنڈلی، اس کو بند کریں۔ جس نے بھی یوٹیوب پر، آپ وہاں سے بند کریں بھائی، ڈسٹربنس نہ کریں، اب کوئی بھی اس کو لائیو نہ کرے جی۔ ہاں نہیں وہ لائیو تھا، انگلینڈ سے رابطہ کیا ہے کسی نے کہ لائیو لگا، لوکل ٹی وی چینل پر بھی لگا ہوا ہے۔ دیکھیے کچھ ایسے مسائل ہیں جن پر میں دیکھوں گا، ابھی وقت ہوگا تو بات کروں گا۔ بڑے سنگین قسم کے بے جا الزامات بھی لگائے گئے بغیر کسی دلیل کے، لیکن اس لیے میں چاہتا ہوں چونکہ ہم اپنے تمام بزرگوں کا احترام کرتے ہیں، وہ ہمارے شیوخ ہیں، ہاں ان کا مقام، ان کی عظمت کا اعلان ہم ہمیشہ کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو کہا گیا ہے اس کو ثابت کیا جائے۔ بہرحال اس پر بات کریں گے، لیکن اس وقت میں یہ عرض کروں گا کہ کوئی بھائی جو اس کو لائیو نہ چلائے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ لوکل چینلز پر بھی چل رہا ہے، تو لوکل چینلز پر بھی بالکل آف کر دیں۔ میں نے کہا تھا میں آؤں گا، لیکن ہوتا کیا ہے ایک چیز کاٹ کے پھر ڈال دی جاتی ہے، دوسری کاٹ کے پھر علیحدہ ڈال دی جاتی ہے، اور اس سے بدگمانی ہوتی ہے، بدگمانی پھیلتی ہے۔ یہ یہاں ہم نے بہت دیکھا ہے، یہاں بہت دیکھا ہے، صرف اور صرف یہ اس ریکارڈنگ کی وجہ سے یہ معاملات ہوتے ہیں، غلط فہمیاں ہوتی ہیں، تو آپ بالکل بند کر دیں اس کو، رہنے دیں ٹھیک ہے۔ اچھا میں کیا عرض کر رہا تھا، عبد الوہاب صاحب کہا، میں کہتا ہوں مثال کے طور پر عبد الوہاب صاحب کیا ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ حافظ قرآن ہیں۔ ایک دوسرا بھائی کہتا ہے میں بھی کہتا ہوں حافظ قرآن ہیں، میں کہتا ہوں بھائی یہ میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں، مثال دے رہا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یہ میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے نہیں میں نہیں مانتا میڈیکل ڈاکٹر ہیں۔ اب بات سن رہے ہیں، میں کہتا ہوں حافظ قرآن ہیں، وہ بھی کہتا ہے حافظ قرآن ہیں، میں دلیل دیتا ہوں ان کے حافظ قرآن ہونے کی۔ میں کہتا ہوں فلاں مسجد میں انہوں نے قرآن کریم حفظ کیا، فلاں ان کے استاد تھے، فلاں جگہ سے انہیں سند ملی، میں دلیل دیتا ہوں۔ وہ دوسرا شخص کہتا ہے میں بھی دلیل دیتا ہوں، میں بھی مانتا ہوں حافظ قرآن ہیں۔ اب ان کے حافظ قرآن ہونے میں ہم دونوں کی ایگریمنٹ ہے۔ اب میں ایک اور دعویٰ کرتا ہوں، میں دعویٰ کرتا ہوں یہ میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں، میں کہتا ہوں فلاں جگہ سے انہوں نے میڈیسن پاس کیا، فلاں جگہ سے انہوں نے ڈگری حاصل کی، میں دلائل دیتا ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں دلیل دو میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہیں، ہم دلیل دے رہے ہیں میڈیکل ڈاکٹر ہیں، تم دلیل دو میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہیں، دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں حافظ قرآن ہے۔ اب کیا سننے میں کیا کروں؟ وہ کہتے ہیں حافظ قرآن ہے، میں کہتا ہوں بھائی وہ تو میں بھی مانتا ہوں حافظ قرآن ہے، میں بھی کہتا ہوں حافظ قرآن ہے، تم بھی کہ دیکھو کیا نور بشر بن کر آ سکتا ہے کہ نہیں؟ فتمثل لها بشرا سویا، بے شمار ہمارے بیانات ہیں، جبریل امین آئے، صحیح مسلم، وہ تو قرآن میں ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اسرائیل علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے مارا، ان کی آنکھ نکل آئی، ہاں سب مانتے ہیں نا، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو نور بشر بن کے آ سکتا ہے، یہ دونوں کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں، ان دونوں کا اجتماع ایک ذات میں ممکن ہے کہ نہیں؟ ان دونوں کا اجتماع ممکن ہے، نور اور بشر کا ایک میں اجتماع ممکن ہے، ان کی کو ایگزسٹنس، ان کا آپس میں آگ اور پانی کا سا رشتہ نہیں ہے کہ ایک ہوگا اور دوسرا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ آگ ہے تو پانی نہیں ہے، پانی ہے تو آگ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ان دونوں کا آپس میں آگ اور پانی کا سا رشتہ نہیں ہے، یہ دونوں بیک وقت ایک میں جمع ہو سکتے ہیں۔ اس پر میں نے کون سی دلیل پیش کی؟ قرآن، اور دوسری صحیح مسلم۔ اب دیکھیے میں کہتا ہوں یہ حافظ قرآن ہیں، وہ بھی کہتا ہے یہ حافظ قرآن ہیں، میں کہتا ہوں ڈاکٹر ہیں، دلیل دو، میں دلیل دیتا ہوں، وہ کہتا ہے ڈاکٹر نہیں ہیں۔ اب اس پر ضروری ہے کہ وہ دلیل دے ڈاکٹر نہیں ہیں، اب سمجھ رہے ہیں؟ وہ دلیل پیش کرے ڈاکٹر نہیں ہیں، وہ کہتا ہے ڈاکٹر نہیں ہیں، تم کہتے ہو ڈاکٹر ہیں، دلیل دو۔ میں نے دلیل پیش کی، فلاں یونیورسٹی میں انہوں نے ڈاکٹری کا علم حاصل کیا، انہوں نے میڈیکل سائنس کو اسٹڈی کیا، میں ان کے سرٹیفکیٹس پیش کرتا ہوں، وہ کہتا ہے ڈاکٹر نہیں ہیں، میں کہتا ہوں اب تم دلیل دو، وہ کہتا ہے حافظ قرآن ہے، حفظ قرآن کی سند میں دیتا ہوں، حافظ قرآن ہے۔ بھائی کیا حافظ قرآن ڈاکٹر نہیں ہو سکتا؟
کیا حافظ قرآن ڈاکٹر نہیں ہو سکتا؟ کیا ان دونوں کا ایک میں اجتماع ممکن نہیں ہے؟ کتنے ایسے حفاظ قرآن ہیں جو ڈاکٹر بھی ہیں، تم کہتے ہو حافظ ہیں، میں بھی مانتا ہوں حافظ ہیں، ان دونوں میں ہمارا اتفاق ہو چکا، اب میں کہتا ہوں ڈاکٹر ہیں، تم کہتے ہو ڈاکٹر نہیں ہیں، اب میرے اوپر لازم ہے میں دلیل پیش کروں ان کے ڈاکٹر ہونے کی، تم دلیل پیش کرو ان کے ڈاکٹر نہ ہونے کی، میں دیتا ہوں دلائل، ڈاکٹر ہیں، میں سند دکھاتا ہوں، سرٹیفکیٹ دکھاتا ہوں، ان کی سرجری میں لے جاتا ہوں جہاں یہ پریکٹس کرتے ہیں، اب کہتا ہوں تم بتاؤ ڈاکٹر نہیں ہیں، وہ کہتا ہے میں بھی دلیل دیتا ہوں، دلیل کیا ہے؟ حفظ قرآن کی سند دکھا رہا ہے، دیکھو حافظ قرآن ہے، حافظ قرآن ہے، میں کہتا ہوں عقل کے اندے عقل کے ناخن لے، اگر تم ثابت کرنا چاہتا ہے ڈاکٹر نہیں ہے تو ڈاکٹر نہ ہونے کی دلیل پیش کر۔ این اسی طرح ہم کہتے ہیں حضور بشر ہیں، ہم کہتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد، جو بشریت کا منکر ہے کافر ہے وہ بھی کہتے ہیں حضور بشر ہیں، وہ بھی وہی دلائل پیش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں حضور نور ہیں، دلیل دو، ہم کہتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اسی طرح قرآن کریم کے بے شمار دلائل پیش کرتے ہیں، اب ہم کہتے ہیں تم دلیل پیش کرو، حضور نور نہیں ہے، دلیل کیا لاتے ہیں؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی، وہی رٹا، ڈاکٹر نہیں ہے، دلیل دو، حافظ قرآن ہے، حافظ قرآن ہے، حافظ قرآن ہے، ہم کہتے ہیں نور نہیں ہے، دلیل دو، بشر ہیں بشر ہیں بشر ہیں، اب بات سمجھنے میں کیا کر رہا ہوں؟ نور نہ ہونے کی دلیل دو، وہ تو ہم بھی مانتے ہیں حافظ قرآن ہے، لیکن ہم کہتے ہیں ڈاکٹر ہیں، اب تم دلیل دو ڈاکٹر نہ ہونے کی، ہم بھی مانتے ہیں بشر ہیں، اب بشریت کی رٹ نہ لگاؤ، اب بشر بشر نہ کہو کیونکہ وہ ہم بھی مانتے ہیں، اب ہم نے کہا نور ہونے کی دلیل کیا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اب تم قرآن کریم کی کوئی ایک آیت پیش کرو جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی لست بنور، ہے نبی تم نور نہیں ہو، نور نہ ہونے کی کوئی ایک دلیل پیش کرو، ہم نے دلائل پیش کیے، اول ما خلق اللہ نوری، تم نے کہا ضعیف ہے، میں کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم تمہارے بڑے بڑے مناظروں سے ہماری ڈسکشن ہو چکی، ہماری ڈیبیٹ ہو چکی، جب بھی ہم نے ثابت کیا حضور نور ہیں، انہوں نے کہا نور نہیں ہے، ہم کہتے ہیں دلیل دو، دلائل دیتے ہیں بشریت کے، ارے بشریت تو ہم بھی مانتے ہیں، تم کوئی ایک دلیل دو جس میں اللہ نے فرمایا ہو محبوب تم نور نہیں ہو، تم نور نہیں ہو۔ آج ممبئی کی سرزمین پہ اس بات کو ایک مرتبہ پھر واضح کرتا ہوں اور یہ چیلنج کرتا ہوں، رب کعبہ کی قسم آسمان گر سکتا ہے، آسمان گر سکتا ہے، زمین میں زلزلے آ سکتے ہیں، قیامت آ سکتی ہے، لیکن گستاخ مصطفیٰ میرے آقا کے نور کے خلاف کوئی ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکتا۔